السلام علیکم. تحفہ عالی صلوات اللہ علیہ مدد تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سن رہے ہیں واقعات سرزمین کربلا کا 8واں ایپیسوڈ. عزیزان محترم، احفاظ قلوب میں سید محمد علی شاہ عبدالعظیمی نے دفن شہداء کا بیان اس طرح لکھا کہ جب عمر سعد ملعون مستورات کو رستن بستہ کر کے اور سرہائے شہداء کو نوک نیزہ پر بلند کر کے کربلا سے چلا گیا تو بنی اسد جو جنگ کی وجہ سے جا چکے تھے واپس آئے اور اپنے خیمے نصب کیے. بنی اسد کی عورتیں میدان کربلا میں آئی تو دیکھا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہیں، اور ان میں سے کچھ لاشیں ایسی تھیں کہ جن سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. یہ دیکھ کر ان عورتوں نے بیان کرنا شروع کر دیے کہ یہ لاشیں اولاد رسول اور ان کے انصار کے ہیں. یہ مستورات روتی پیٹتی بیان کرتی ہوئی اپنے گھروں میں گئی اور اپنے مردوں سے کہنے لگی، تم تو گھر میں بیٹھے ہو، ذرا جا کر میدان کربلا میں اولاد رسول کے لاشیں تو دیکھو جو بے گور و بے کفن پڑے ہیں. اللہ مار، اگر ہمارا تم پر کوئی حق ہے تو اٹھو اور ان پاکیزہ لاشوں کو دفن کر دو، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ کام ہم اپنے ذمے لیں گے. کسی نے کہا، ابن زیاد ملعون بڑا ظالم شخص ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ ہمیں فنا کر دے گا. رئیس قبیلے نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، کوفے کی راہ میں ہم اپنا ایک بندہ بٹھا دیتے ہیں اور خود ان لاشوں کو دفن کرنے کی فکر کرتے ہیں. اگر اس طرف سے کوئی آ گیا تو یہ بندہ ہمیں مطالعہ کرے گا اور ہم خاموشی سے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تمام مردوں نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور ایک شخص کو راہ کوفہ پر نگرانی کے لیے مقرر کر کے دوسرے تمام میدان میں آئے، اور ان لوگوں نے پہلے قبریں تیار کی، پھر علامات معلوم کر کے چاہا کہ سب سے پہلے لاشیں غریب زہرا کو دفن کریں. سامعین محترم، جب لاشیں مبارک کو اٹھایا تو ان سے لاشا نہ اٹھ سکا. انہوں نے ہر چند کوشش کی لیکن لاشیں مظلوم نہ اٹھا سکے. پھر کہنے لگے، چلو دوسری لاشیں دفن کریں اور اس کے متعلق بعد میں سوچیں گے. رئیس قبیلہ کہتا ہے کہ بھلا دوسروں کو تم کیسے دفن کر سکتے ہو جبکہ کسی لاش کے ساتھ سر ہی نہیں؟ تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو کس قبر میں اتارنا ہے؟ یہ لوگ انہی باتوں میں مصروف تھے کہ ایک عرب شہ سوار اچانک ان کے پاس آیا اور اس نے منہ چھپایا ہوا تھا. سامعین محترم، کتاب کہتی ہے کہ اس شہ سوار کو دیکھ کر تمام کے تمام افراد گھبرا کر ایک طرف ہٹ گئے. شہ سوار گھوڑے سے اترا اور حالت رکوع میں جھک کر آگے بڑھا اور اپنے آپ کو لاشیں مظلوم کربلا پر گرا دیا. کبھی سونگتا تھا، کبھی بوسے لیتا تھا. پھر بنی اسد کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ویسے ہی آئے ہیں. اس سوار نے کہا، سچ بتاؤ مجھ سے کہ تمہیں کیا خوف ہے اور کس لیے آئے ہو؟ بنی اسد والے کہنے لگے، اب صاف بات بتائے دیتے ہیں، ہم ان مقدس لاشوں کو دفن کرنے کی غرض سے آئے ہیں، لیکن ہمارا وقت ایسا نہیں. ان بے سر کی لاشوں میں سے ایک لاشا فرزند رسول کا ہے جسے ہم پہچان نہیں پا رہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اس لاشے کا ایک عضو بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور دوسری لاشوں کو ہم پہچان نہیں سکتے. ہم لوگ اسی فکر میں تھے کہ آپ آ گئے، اور ہم اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں آپ ابن زیاد ملعون کے جاسوس تو نہیں. وہ عرب اٹھا اور اس نے ایک لکیر کھینچ کر فرمایا، اس جگہ 17 شہداء کے لیے مزار بناؤ. ہم نے 17 شہداء اس میں دفن کیے. پھر دوسری جگہ نشان لگا کر کہا، بقیہ لاشوں کو اس جگہ پر دفن کرو، صرف ایک لاشا بچ گیا. پھر کہا، ان 17 لاشوں کی قبر کے سرہانے ایک قبر بناؤ. جب قبر تیار ہو گئی تو ہم نے اس کی آنت کے لیے آگے بڑھے تو اس نے کہا، نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اسے میں تنہا قبر میں اتاروں گا. ہم نے کہا، اے بندہ خدا، یہ وہی لاشا ہے جو ہم سب مل کر اٹھا رہے تھے لیکن یہ اپنی جگہ سے نہ ہلا. آپ اتنے کمزور ہیں، تنہا کیسے اٹھائیں گے؟ وہ عرب بے ساختہ رو دیا اور کہا، میرے ساتھ میرے معاون موجود ہیں، میں تنہا نہیں. ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ
اس مظلوم کی پامال شدہ پشت کے نیچے رکھے اور فرمایا بسم اللہ و بالعلی ملت رسول ھذا ما وعدنا اللہ والرسول وصرف اللہ ورسول ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر لاش مبارک اٹھایا اور تنہا قبر میں اتارا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ لاشے کو اٹھانے میں شریک نہ تھا۔ ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ قبر میں اتارنے کے بعد اس نے اپنا رخسار لاشے کے سینے پر رکھا اور کافی دیر روتا رہا۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا خوش نصیب ہے وہ زمین جو آپ کے مقدس جسم کی امین بن رہی ہے۔ آپ کے بعد یہ دنیا تاریک ہے، آپ کے نور سے آخرت روشن ہے۔ میرا غم دائمی اور رات ہمیشہ بیدار ہی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ آپ کے اہل بیت کے لیے اس گھر کو منتخب فرمائے جس میں آپ قیام پذیر ہیں۔ اے فرزند رسول، اب میرا آخری سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ کے شامل حال رہیں۔ پھر قبر کو مٹی سے بلند کیا اور ہاتھ رکھا اور اپنی انگلی سے لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلہ الدشن غریب۔ یہ فرزند علی ابن ابی طالب کی قبر مبارک ہے جسے سفر میں بے دردی سے پیاسا شہید کیا گیا، خدا لعنت کرے ان ملعونوں پر۔ پھر بنی اسد کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا دیکھو کوئی اور لاش رہ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 لاشیں ہیں، ایک درمیان میں ہے اور 2 اس کے ارد گرد۔ درمیانی لاشیں کو بھی ہم نے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن نہ اٹھا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عرب کے ساتھ جب ہم اس لاشے پر آئے تو وہ بے ساختہ لاش پر گرا اور بوسہ لے کر فرمایا اے قمر بنی ہاشم، آپ کے بعد زمانے میں ہر طرف خاک ہی خاک نظر آتی ہے، میرا آخری سلام۔ پھر ہمیں قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو اس لاش مبارک کو بھی اس نے تنہا قبر میں اتارا اور دوسری 2 لاشوں کے لیے علیحدہ قبریں بنانے کا حکم دیا۔ جب تمام لاشیں دفن ہوئی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا۔ ہم اس کے گرد جمع ہوئے اور پوچھا ہمیں بتا دیجیے کہ ان قبور میں کون کون ہے؟ اس نے کہا جہاں تک قبر حسین کا تعلق ہے وہ تو تمہیں معلوم ہے۔ پہلی قبر جس میں 17 لاشیں ہیں وہ اولاد علی و بطول کی ہیں، جن میں سے قریب ترین قبر امام حسین کے ہم شکل نبی بیٹے کی ہے۔ دوسری بڑی قبر انصار امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر تلے جو تنہا قبر بنائی ہے وہ حبیب ابن مظاہر کی ہے، اور جو قبر دریا کنارے فرات کے کنارے بنائی گئی ہے وہ قمر بنی ہاشم کی ہے، اور اس کے پہلو میں جو 2 قبریں بنائی ہیں وہ قمر بنی ہاشم کے 2 بھائی ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی پوچھے تو انہیں بتا دینا۔ ہم نے کہا اے بیمار، اپنا تعارف بھی دیں کہ آپ کون ہیں۔ اس سوال پر وہ رو دیے اور فرمایا اب میں تمہارا امام علی بن حسین ہوں۔ ہم نے حیرت سے کہا کہ آپ زین العابدین ہیں؟ اس نے فرمایا جی ہاں، اور ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ سامعین محترم، شیخ توسی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لاش مظلوم کربلا کو ہاتھوں سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ بنی اسد ایک چٹائی لے کر آئے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اس چٹائی پر لاش غریب کے بکھرے ہوئے ٹکڑے جمع کر کے سپرد خاک کیے۔ اس کی تصدیق دریچ کی روایت سے ہوتی ہے کہ جس میں دریچ نے بتایا کہ جب متوکل ملعون نے قبر حسین کھودنے کا حکم دیا اور میں نے قبر حسین کھودی تو میں نے چٹائی پر جسم حسین کے ٹکڑے دیکھے۔ اللہم لعن قتلۃ الامام حسین علیہ السلام۔